السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کی قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 51 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اسلان نے کار روڈ پر دوڑاتے ہوئے ایک نگاہ ہائے ہائے کرتی عروشہ پر بھی ڈالی۔ اچھا بس کرو یہ ڈرامے، کتنی فضول ایکٹنگ کرتی ہو تم۔ کار جیسے روڈ پر دوڑنے لگی اس نے خفا نگاہوں سے اسے ٹوک دیا۔ ہے نا، سچ کہہ رہے ہیں آپ، مجھ سے ایکٹنگ نہیں ہوتی۔ عروشہ جتنی تیزی سے ہائے ہائے بند کر کے سیدھے ہو کر بیٹھی اسلان کو ہنسی آئی، مگر اسے اپنے ہونٹوں میں ہی دبا کر وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کیا بھوت سوار ہو گیا تھا تم پر، ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ مصنوعی ناراضگی سے گردن موڑ کر شرارت سے خود کو دیکھتی عروشہ کو دیکھ کر اس نے پھر سے روڈ پر نگاہ جما دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں، اور جو آپ مجھے نظر انداز کر رہے تھے اس کا کیا؟ بولنے کے ساتھ اسلان کے بازو پر ایک ہاتھ بھی مارا۔ اسلان نے اسے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب دن رات آپ کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے والا شوہر ایک نگاہ بھی پیار بھری نہیں ڈالے گا تو سوچیں مجھے کتنا برا لگے گا۔ ایسے ہی ڈرامے کرنے پڑیں گے نا۔ وہ مشکل سے کھسک کر اس کے بازوؤں سے لگی، روٹھے ہوئے اسلان کو چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور وہ جو شوہر صاحب کے جذبات کی کوئی پرواہ نہ کرے، زبان اس کی قیامت ڈھائے، اس کا کیا؟ اسلان نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس بار مڑ کر اسے خفگی سے کہا، اوف وہ تو بس مذاق تھا، ورنہ یہ آپ کی بھول ہے جو میں آپ کو چھوڑ کر کہیں جاؤں۔ زندگی بھر آپ کے سر پر رہوں گی، ایسے ہی آپ کی محبت وصول کرتی رہوں گی۔ اب اس کی گال بھی چٹکی میں دبا کر نوچ لیے۔ آئندہ ایسے فضول حرکتوں۔ اسلان نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ کون سی والی، وہ بھولی بنی؟ دونوں، اسلان نے ذرا سختی سے کہا۔ اس کے مذاق سے وہ سچ مچ پریشان ہو گیا تھا۔ اچھا بابا نے کان پکڑا، معاف کر دینا۔ دونوں کان پکڑ کر بڑی معصومیت سے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ نو، آرام سے بیٹھو۔ سختی سے انکار کر کے اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اسے سیدھا بٹھا دیا۔ اسلان، عروشہ کا منہ بنا، تم مجھے اچھے سے مناؤ پہلے۔ مسکراہٹ دبا کر وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کیا کروں، آپ کے سامنے ڈانس کروں؟ مگر سوچیں ایسی حالت میں ڈانس کرتی میں کیسے لگوں گی؟ اس کی بے چارگی پر اسلان نے بمشکل اپنے قہقہہ دبایا۔ ڈانس والا آپشن پھر کبھی، ابھی کچھ اور۔ وہ ہونٹ گول کرتا اسے ایک نظر دیکھ کر گردن سیدھی کر چکا تھا۔ اچھا تو میں آپ کو 101 بار سوری لکھ کر دوں؟ اسلان نے اس بار جل کر کار ایک طرف روک دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں مجھے منانا بھی نہیں آتا؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کر پوری طرح سے اس کی طرف مڑ گیا۔ سب سمجھتی ہیں آپ کی فرمائش کیا ہے، بٹ میں وہ نہیں کروں گی۔ عروشہ نے نچلا لب ہونٹوں میں دبا کر نفی میں گردن ہلائی۔ اسلان کی کالی آنکھوں نے اسے گھورا۔ سوچ لو، میری ناراضگی جھیل لو گی تم؟ بھویں سکیڑ کر وہ ہونٹ گول کرتا اسے بلش کر گیا۔ مجھ سے آپ کی محبت کی شدت ہی برداشت نہیں ہوتی، آپ کی ناراضگی تو مجھے مار ہی ڈالے گی۔ گلابی گالوں پر پلکوں کی کپکپاہٹ بڑی ہی قاتلانہ تھی، لبوں پر شرمگی مسکراہٹ۔ اسلان کی جھوٹ موٹ کی ناراضگی پانی کی طرح بہہ گئی۔ ایسی بات ہے تو، اس نے بے ساختہ کھسک کر اس کے چہرے کو چھونا ہی چاہا تھا کہ بلیک شیشوں پر ہونے والی ٹھک ٹھک نے اسے ہوش میں لا دیا۔ اسلان، میں دیکھتا ہوں۔ اس کے گال تھپک کر اپنی طرف کا فرنٹ ڈور کھول کر کار سے باہر نکل آیا۔ سامنے پولیس کے اہلکاروں کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اپنے روم سے باہر نکل آئی۔ ان کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اسلان عروشہ کو لے کر جب سے گیا تھا گھنٹوں بیت گئے تھے۔ اس کا موبائل سوئچ آف بتا رہا تھا۔ عروشہ اپنا موبائل چھوڑ کر گئی تھی۔ میں ایسے ہی گھبرا رہی ہوں، ہو سکتا دونوں نے ڈنر اور باہر کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ اپنے دل کو سمجھاتی ہوئی بڑبڑائی، مگر دل تھا کہ قابو میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ اسلان اتنا لاپرواہی تو نہیں کرتا کہ کال کر کے بتائے بھی نہیں، کہیں کوئی مشکل نہ ہو۔ وہ بھی بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں گارڈز میں سے کسی کو کہتی ہوں کہ وہ ڈھونڈنے چاہیے، سوچ کر انہوں نے گہری سانس لے کر قدم باہر بڑھا دیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ ان دونوں کے نہ ہونے سے ہانی اور حشم بھی اپنے اپنے روم میں جا چکے تھے۔ ندا صدا کو اسلان نے بورڈنگ میں بھیج دیا تھا۔ کیوں بھیجا، کہاں بھیجا، اسلان کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ ہر سو آج انہیں عجیب سی وحشت ٹبکتی لگ رہی تھی۔ وہ باہر کا ڈور کھول کر لان میں نکل آئی۔ رات کے وقت بس 2-4 ہی گارڈز اب رہتے تھے، وہ بھی نہ جانے کہاں گم تھے، جو کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ لان کی لائٹس بھی بند تھیں۔ اندھیرے میں ان کا پیر کسی کے جسم سے ٹکرایا تو انہوں نے خواب سے نیچے دیکھا۔ ان کے قدموں میں گارڈ کی لاش تھی۔ ان کے منہ سے چینخ نکلی، اور اس سے پہلے کہ دوسری چینخ نکلتی انہیں لگا کوئی دہکتی ہوئی نوکیلی چیز ان کے پیٹ کو چیرتی چلی گئی۔ انہوں نے پیٹ پر رکھا ہاتھ اٹھایا، ان کا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ پھر سیدھے سیدھے فرش پر گرتی ہوئی ان کی بے نور ہوتی آنکھوں نے کئی لوگوں کو اندر جاتے دیکھا تھا۔ سوری سر، ہمیں آپ کی طرف سے کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ گھنٹے سے اس سے بحث کرتے انسپکٹر سے جیسے ہی سب انسپکٹر نے کچھ آ کر کان میں کہا، وہ تیزی سے اس سے معذرت کرتا کنارے ہٹ گیا۔ تمہیں شاید اپنی جاب پیاری نہیں تھی۔ کافی دیر سے اس کی فضول کی پوچھ تاچھ برداشت کر رہا تھا۔ اس کی معافی مانگتی اسلان نے اسے بہت ہی سخت نظروں سے گھورا۔ سوری سر، میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ یہاں کچھ دوری پر گولیاں چلی تھیں تو پوچھ تاچھ کرنا میرا حق بنتا ہے۔
इंस्पेक्टर बड़े अदब से अपनी गलती तस्लीम कर रहा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर यही ड्यूटी तुम लोग सही वक्त और सही आदमी पर दो तो गोलियां चलने की नौबत ही ना आए। गिव मी माई मोबाइल। वो उसी तरह सख्त निगाहों से घूरता अपने हाथ बढ़ा चुका था। अगेन सॉरी, साकिब सर का मोबाइल दे दो। इंस्पेक्टर शर्मिंदगी का इजहार करता अपने हलकार से बोला। उसने तेज़ी से मोबाइल लाकर इंस्पेक्टर को दे दिया। हम शर्मिंदा हैं सर, आप जा सकते हैं। इंस्पेक्टर ने मोबाइल असलान की तरफ बढ़ाया। अगर मैं अपने मुल्क के कानून की इज्जत नहीं करता तो तुम्हें दिखा देता कि मुझे फजूल में रोक कर और बिला वजह मेरा मोबाइल जब्त करके तुमने क्या गलती की है। तुम्हारी हड्डियों को तोड़ने के साथ साथ ये वर्दी भी उतरवा देता। उन काली आंखों में ऐसी जलाने वाली आग थी कि इंस्पेक्टर ने अपनी पेशानी पर पसीना फूटता महसूस किया था। असलान दांत पर दांत जमाकर फ्रंट डोर खोलकर बैठा था। इंस्पेक्टर ने तेज़ी से जाती कार को देखकर अपना पसीना रुमाल से पूछा, सर ये असलान मीर कम पावर नहीं रखता। इसे अगर पता चल गया कि हमने जानबूझकर इसे रोके रखा था, वो हमारी नौकरी के साथ साथ जान भी ना ले ले। जाती हुई कार को देखते हुए साथ खड़े सब इंस्पेक्टर ने घबराए हुए लहजे में कहा, ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। वो तुम्हें बाद में लेता, मगर जो इसका काम का बोल कर धमकी देकर गया था उसका क्या करोगे। इंस्पेक्टर ने साथ खड़े सब इंस्पेक्टर को झिड़क दिया और अपने कदम अपनी जीप की तरफ बढ़ा दिए। क्या फजूल के पुलिस वाले हैं। मुजरिमों को तो खुद ही भगा देते हैं और शरीफ लोगों को पकड़ पकड़ कर तफ्तीश करने लगते हैं। सेट से सर लगाए आरोशा बैठे बैठे थक गई थी। वो लोग बला की तरह नाजिल हो गए थे। अब जो उनको निजात दी, आरोशा जल कर बोली, यही तो अफसोस है अपने मुल्क पर। असलान संजीदगी से कार चलाते हुए कहा था, उन पुलिस वालों की वजह से उसका मूड बुरी तरह ख़राब हो गया था। बदतमीज़ कहीं कि हमारे रोमांटिक सफ़र को ट्रेजिडी में बदल दिया। उसने बुरा सा मुँह बनाकर कहा तो असलान ने ज़रा से गर्दन मोड़कर उसे देखा। तुम थक गई हो रोशा, और भूख भी लग गई है। असलान हम लोग किसी अच्छे से रेस्टोरेंट चलें। असलान के बीच में ही बोलकर मुंह लटकाकर और फिर पूरे जोश में उसका बाजू थामकर फरमाइश की। ठीक। असलान का मूड तो नहीं था, मगर वो इतने प्यार से बाजू थामकर उसे शौक से देख रही थी कि उसका दिल नहीं कहा कि वो इनकार करते। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अल्लाह असलान आप कितने अच्छे हैं। डिनर के बाद जब हम घर जाएंगे ना तो अच्छे से आपको मना लूँगी। वो खुशी से जो बोली थी, इतनी देर बाद असलान के होंठों पर सच्ची मुस्कुराहट तैर गई। ज़बान से फिरना मत। उसका मूड भी खुशगवार हो गया। हाथ स्टीयरिंग से हटाकर उसके लबों को चुटकी में दबाया। हम ज़बान से फिरने वाली नहीं। वो उसी तरह बोली कि बस सीना ठोकने की कमी थी। असलान हंसकर सीधा बैठकर सामने देखने लगा। ये सफ़र जल्दी से तमाम हो, इसलिए आरोशा ने दिल बहलाने के लिए असलान का मोबाइल उठा लिया। असलान आपने मोबाइल ऑफ़ किया था। नहीं, इन्हीं लोगों ने किया होगा। एक बार फिर उसकी पेशानी पर बल पड़ गई। जैसे ही आरोशा ने मोबाइल ऑन किया उसी वक्त रिंग हुई थी। मोबाइल पर नाम देकर आरोशा ने बेयकीनी से असलान को देखा। आपके पास इनकी कॉल। वह शौक थी। असलान ने तेज़ी से उसके हाथ से मोबाइल झपटा। शाहनवाज खान का नाम देकर उसके जबड़े तन गए। इसका नंबर रखना पड़ा मुझे, तुम टेंशन मत लो। वह शौक से आरोशा के गाल थपक कर कार एक तरफ रोकता डोर खोलकर कार से बाहर निकल आया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तुम्हारी मुझे कॉल करने की हिम्मत कैसे हुई। शाहनवाज खान के कॉल पिक करते ही वो आहिस्ता आवाज़ में घुराया था। असलान पहले मेरी बात सुन लो। तुम जहाँ भी हो प्लीज़ आरोशा को लेकर अपने विला में मत जाना। उसके बाद का कोई चुपता हुआ जवाब देने की बजाय ऐसी गिड़गिड़ाते इल्तिजा। क्या मतलब है तुम्हारा। कुछ तो गलत था। वह तेज़ी से बोला और फिर उधर से जो कुछ बताया गया था, असलान की आंखों में खून उतरता चला गया। उसकी मर्सिडीज़ पूरी रफ्तार से खुले गेट में दाखिल हुई थी। हर तरफ उसके अपने गार्ड्स और पुलिस की टीम। वो तेज़ी से कार से उतरा और पूरी ताकत से डोर बंद किया। पुलिस उसे देखते ही उसे सारे हादसे के बारे में बता रही थी, मगर असलान के कानों में कोई आवाज़ नहीं जा रही थी। कानों में जैसे उसकी साएँ हो रही थी। वह लड़खड़ाते कदमों से अंदर की सिमट बढ़ा। उसका अपना घर, मोहब्बत से सजा हुआ घर, उस वक्त हर जगह से बर्बाद नजर आ रहा था। जगह जगह गोलियां चलाई गई थीं। सब कुछ बिखरा हुआ था और उसके अपने जो उसकी जान थे वहाँ कोई नहीं था। बस सफ़ेद चादर में ढका एक वजूद बेजान होकर पड़ा था। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। असलान का दिल डर कर सुकड़ने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उस सफ़ेद चादर से ढके वजूद तक आया था। फिर लड़खड़ाकर घुटनों के बल ज़मीन पर गिरा था और कांपते हाथों से उसने सफ़ेद चादर खिसकाई। असलान, मौत तो बरहक है। तुम हिफाजत के लिए मुझे ले जा रही हो, मैं वहीं मर गई तो। बहुत पहले कहे गए ये जुमले उसके कानों में गूंजे तो आंसुओं का सैलाब उसकी आंखों से फूट पड़ा। अम्मा जान, उसके होंठों से निकला और वह चेहरा हथेलियों में भरकर बुरी तरह से रोया था। बड़ा करारा वार किया था उसके दुश्मन ने। उसकी एक दिन की गफलत ने क्या क्या दिखा दिया था उसे। बॉस, एक गार्ड उसके पास आ गया। असलान ने दांत पर दांत जमाए और आंसुओं को पोंछ कर वो उठ खड़ा हुआ। और लोग कहाँ हैं सुहेब। वो आंखों में खून लिए गार्ड को देखते हुए सख्ती से बोला। बॉस, गेट पर तैनात सभी गार्ड्स को बुरी तरह से गोलियां मारकर वो लोग अंदर आए थे और घर में बड़ी मालिकन का कत्ल किया। जब तक हम पहुंचे हमें घर में और कोई नहीं मिला। हमें सिर्फ, गार्ड संजीदगी से बताते बताते ठहरा, सिर्फ क्या सुहेब, जल्दी बोलो। अमर असलान का दिल धड़का। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आपकी माँ जी को भी गोली लगी है, वो हॉस्पिटल में है।
گارڈز نے سر جھکا لیا اور اسلان نے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے. ہاشم اور ہانیہ، وہ پاگل سا ہو رہا تھا. وہ لوگ نہیں تھے باس، میں اب اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. اسلان پاگل سا ہوا تھا اور اس بار اس نے پتھر سی آواز میں کہہ کر قدم تیزی سے باہر کی طرف بڑھائے تھے. پولیس کچھ کہہ رہی تھی، کچھ جاننا چاہتی تھی، مگر کوئی جواب دیے بغیر وہ تیزی سے اپنی کار تک آیا تھا اور جس طرح کار گیٹ میں داخل ہوئی تھی اسے تیزی سے گیٹ سے باہر نکل گئی. سیاہ مرسیڈیز رات کی اس تاریکی میں بھی جگمگ کرتے اس ولا کے لان میں بڑی تیزی سے رکی تھی. کار رکتی ایک شخص اس کار سے نیچے اترا تھا. چہرے پر پتھروں سی بھی سختی لیے وہ اندر کی سمت بڑھا تھا. ولا کی سیکیورٹی پر تعینات گارڈز نے تعجب سے اندر جانے والے کو دیکھا. وہ شخص پہلی بار ولا کے مالک سے ملنے آیا تھا، مگر سبھی اسے پہچانتے تھے. اس وقت اسے اندر جاتے دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں. کسی کی بھی اتنی جرت نہ ہو سکی کہ اس سے پوچھ سکے کہ وہ اس وقت یہاں کیوں آیا ہے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. شاہنواز خان بڑے آرام دہ حالت میں اپنے شاہانہ لیونگ روم میں نیم تراز تھے جب انہوں نے اندر آتے شخص کو دیکھا اور ان کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں. وہ اتنی تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے جیسے کوئی روبوٹ ہو. تو تم یہاں؟ ان کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں. وہ منہ کھولے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہے تھے. اس شخص کا یہاں آنا، اس کا مطلب ان کی جان کو خطرہ. کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتا. وہ شخص اپنی آنکھوں میں خون لیے انہیں گھورا تھا. اس وقت اس کی آنکھوں میں سب کچھ تباہ و برباد کر دینے والی سی چمک تھی. تم؟ اب بھی وہ کچھ نہیں بول پا رہے تھے. بس اس شخص کو دیکھتے ہوئے ان کی پیشانی پر پسینے کی بوند آ گئی تھی. تم نے مجھے خبر پہنچائی تھی تو میرے کچھ حساب رہ گئے تھے تم سے. وہ پورے کیے بنا تو میں تمہاری جان نہیں چھوڑ سکتا. وہ کہتے ہوئے آرام سے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکا تھا. بیٹھ جاؤ شاہنواز خان، پرانے حساب کتاب کر لیں. انگلی کے اشارے سے اس نے انہیں صوفے پر بیٹھنے کا بولا. آٹومیٹک انداز میں ان کے حکم کے غلام کی طرح صوفے پر بیٹھ گئے. تمہارا خاص آدمی خان نظر نہیں آ رہا ہے. وہ چاروں طرف اپنی کالی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. بلاتا ہوں، انہوں نے تیزی سے کہہ کر اپنا موبائل اٹھانا چاہا، مگر اس سے پہلے اس شخص نے ان کا موبائل اپنے قبضے میں لے لیا. میں خود بلا لوں گا. شاہنواز خان نے تھوک نکلا. پاس ورڈ کیا ہے تمہارے موبائل کا؟ موبائل پر اس کی انگلیاں ٹھہری اور سر اٹھا کر ان کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. میں بلا لیتا ہوں. شاہنواز خان نے موبائل لینا چاہا. یاد آیا تجھے اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہے. اس نے دھڑا دھڑ وہ نام ٹائپ کیا تھا. موبائل سے پاس ورڈ ہٹ کے اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری تھی. بیٹی سے اتنی محبت کیوں ہے تجھے شاہنواز خان؟ اس کے ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ ابھری. کیونکہ وہ میری بیٹی ہے. وہ کچھ سنبھل سے گئے تھے. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا. اپنی بیٹی سے محبت ہے، مگر دوسروں کی بیٹیاں بہنیں تجھے کھلونا لگتی ہیں اور تو سرے عام ان سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ موبائل اسی کے اوپر پھینکتا غرایا. اسے جو کرنا تھا وہ اس نے موبائل میں کر دیا تھا. اب آرام سے وہ کہاں ہے سب پتہ چل جائے گا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں کچھ سمجھ نہیں سکا. وہ ایک لہجے کو گھبرا سے گئے. میری بہن اور میرا بہنوئی کہاں ہے؟ شاہنواز، تو کیا سمجھتا ہے مجھے یہ خبر دے کر کہ میرے گھر پر ملک سنان نے حملہ کیا اور ہاشم کو اغوا کر لیا ہے اور میں آروشہ کو نہ لے کر جاؤں، اسے کہیں اور بھیج دوں، تو تم یہ سمجھتے تھے کہ اسلان میر گدھا ہے جو تیری بات پر یقین کر لے گا؟ اپنی ہر ایک بات سے اسلان سامنے بیٹھے شاہنواز خان کا خون خشک کر رہا تھا. اس کا رنگ تبدیل ہونے لگا. اب تم کیا کرو گے ملک سنان؟ تمہارے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. وہ اسلان میر تمہاری سوچ سے زیادہ چالاک نکلا. ملک سنان نے دانت پیستے ہوئے اپنے سامنے بیٹھی آسیہ بیگم کو گھورا جو لگاتار ان پر طنز کر رہی تھی. اپنا منہ بند رکھ ورنہ منہ توڑ دوں گا تیرا. ملک سنان ویسے ہی انگاروں پر لوٹ رہا تھا. اس پر سے اس عورت کی بکواس پر غصے سے بھن نہ سکیا. میرا منہ بند کرنے سے کیا تم اپنی ہار مان جاؤ گے؟ کہا تھا میں نے کہ تم سے زیادہ ہی چالاک ہے وہ اسلان میر، مگر تمہیں کچھ زیادہ ہی اپنی عقل پر ناز تھا. اس کی دادی اور ماں کو مار کر تم نے اپنی موت کو دعوت دے دی ہے. آسیہ بیگم اس کا لگاتار دماغ خراب کر رہی تھی. ملک سنان اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور اس نے ریوالور نکال کر کئی گولیاں ایک ساتھ ان کے سینے میں اتاری تھیں. وہ تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی. سالی کب سے بس دماغ خراب کیے جا رہی تھی. بھگت لے اب. اس نے ٹھنڈی ہوتی لاش پر ایک زبردست لات ماری. ویسے اب تیری ضرورت رہ بھی نہیں گئی تھی. اب تک وہ خود جال میں پھنس گیا ہوگا. وہ ریوالور دوبارہ اپنی پینٹ کی جیب پاکٹ میں رکھتا پھر سے بیٹھ گیا. اس کا سارا پلان اسی طرح سے انجام پا گیا تھا جیسے اس نے سوچا تھا. خود کو جھوٹا مرا ہوا دکھایا. اتنے دن سے گھات لگائے بیٹھا تھا کہ کب وہ اسلان میر اس کی طرف سے سکون سے ہو اور اس کی گارڈز چھٹی لیں، کب وہ گھر سے باہر نکلے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. پلان کے مطابق پولیس اسلان کی راہ پر رکاوٹ بنی. اس نے اس کے گھر پر حملہ کیا، اس کی ماں اور دادی کو مارا اور پھر شاہنواز خان کے مطابق سب ہوتا چلا گیا. مگر اب بھی آروشہ کہاں تھی یہ نہیں معلوم ہوا. ضرور کسی نے اسے خبر دے دی تھی، مگر اب بھی گیم میرے ہاتھ سے نکلا نہیں اسلان میر. وہ مٹھیاں بھینچتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس روم سے نکل گیا. ایک طرف پڑی آسیہ بیگم کی لاش خود پر ماتم میں کنا تھی. ایک عمر گزار دی تھی گناہ کے دلدل میں دھسے. آج انہی گناہوں اور گنہگاروں کا ساتھ دینے کو ان کو صلہ مل گیا تھا. جن کا ساتھ دیا کتنی آسانی سے اس نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا. سچ ہے کہ ظالموں کا ساتھ دینے والا اور خود دوسروں کو پر ظلم کرنے والے کا انجام ظالموں کے ہاتھ ہی لکھا گیا ہے.
تمہیں غلط فہمی ہو گئی اسلان، میں نے انہیں کڈنیپ نہیں کیا۔ شاہ نواز خان خود کو سنبھالتے ہوئے اسلان کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا۔ مجھے معلوم ہے تو نے انہیں کڈنیپ کیا، تو نے بیچ میں ملک سنان کو لا کر اپنا کام کروایا۔ اسلان لگاتار اب بھی انہیں گھور رہا تھا۔ میں نہیں جانتا، وہ پھر بھی انکاری تھے۔ تم سب جانتے ہو شاہ نواز خان۔ وہ اپنی جگہ سے دھاڑ کر کھڑا ہو گیا اور ان کے پاس آ کر پوری جارحیت سے اس کا گریبان جکڑ لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اپنی بہن کے ساتھ ہشم اور اپنا آدمی فیضان خان بھی چاہیے، ورنہ میں تیرا خون کر دوں گا۔ وہ آنکھوں میں خون بھرے شاہ نواز خان کو گھورا تھا۔ تم ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا شاہ نواز خان۔ تم میری ماں کو بیوقوف بنا سکتے ہو مگر مجھے نہیں۔ ویسے تم نے پلاننگ تو خوب کی، مگر افسوس کہ اس پلاننگ میں تم فیل ہو گئے۔ اس نے اس کا گریبان جھٹکا اور شاہ نواز خان صوفے پر گر گئے۔ میں نے کوئی پلاننگ نہیں کی اسلان میر، میں نے بس اپنی بیٹی کا بھلا سوچا تھا۔ ان کی ساری کوشش یہی تھی کہ اسلان کو یقین دلا دے کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ نہیں شاہ نواز خان، تم نے صرف اپنا بھلا سوچا، صرف اپنا۔ تم چاہتے تھے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ سختی سے بولنا شروع ہوا۔ تم آروشہ کو ملک سنان سے بچانا چاہتے تھے اور مجھ سے بدلہ بھی لینا چاہتے تھے، مگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے یہ دونوں کام کرو۔ اور پھر اس دن ملک امجد کی بیٹی کی شادی کے حوالے حادثے کی رات تم نے سب پلان کر لیا۔ شاہ نواز خان کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ملک سنان جسے عیاش آدمی کو تو بہرحال اپنی بیٹی دینا ہی نہیں چاہتا تھا، پھر تو نے میری ماں کو پھنسایا، وہی مظلومیت کا ڈرامہ کر کے۔ تو نے میری ماں سے بھلے یہ کہا کہ وہ مجھ سے آروشہ کی شادی کرا دے، مگر تو یہ سمجھتا تھا، تجھے یقین تھا کہ اسلان میر کبھی آروشہ شاہ نواز خان سے نکاح نہیں کرے گا۔ تمہیں لگا میں صرف بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے بس کچھ دن ہی آروشہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور جو شرافت میری رگوں میں ہے اس کے بدلے میں تیری بیٹی محفوظ رہے گی، مگر تمہارا سارا پلان اس وقت خراب ہو گیا جب میں نے اسے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اسلان اسے مسکراتے ہوئے طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آروشہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، ساتھ نکل گئی اس کی جائیداد بھی، اور اسے میرے پاس سے اپنے پاس بلانا تیرے لیے ناممکن تھا، کیونکہ ہشم والا مہرہ ابھی تیرے پاس نہیں تھا۔ اب تمہارے لیے پرابلم بنا تھا ہشم، جس کے پاس پہنچنا تمہارے لیے ناممکن تھا، اور پھر تم نے اگلی چال چلی۔ میری ماں کو اپنی مجبوری کے جال میں پھنسا کر ان کی ہمدردی حاصل کر کے تم دھیرے دھیرے اپنے راستے صاف کرتے رہے۔ پہلے تم نے آنیا کو اور اب چاچی کو اپنے راستے سے نکالا، اور اب تیرا ارادہ میری نظر میں اچھے بن کر اپنا راستہ بھی صاف کرنا تھا۔ اسلان نے دھیرے دھیرے ان کی ساری اصلیت سامنے لا دی۔ تو تمہیں سب پتہ چل گیا اسلان میر۔ وہ سنجیدگی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اسلان انہیں دیکھتا ہوا آگے بڑھا کہ تبھی پیچھے سے اسلان کے سر پر ایک بھاری چیز پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ اسلان نے اپنے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے پلٹ کر مارنے والے کو دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ تو صحیح کہتا تھا شاہ، تو ہی اسلان میر کو بس اپنے جال میں پھنسا سکتا ہے۔ ملک سنان نے مسکرا کر آنکھ ماری تو شاہ نواز خان نے پلکوں کا خم دے کر آنر قبول کیا۔ اسلان بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ ہمت سے ملک سنان کی طرف بڑھا۔ ملک سنان نے ایک بار پھر اسلان کے سر اس بار سامنے سے اس کے سر پر راڈ دے ماری۔ خون کا فوارہ پھوٹا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے وہیں فرش پر گرا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولتے اس نے خود کو بندھا ہوا محسوس کر کے خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کی تھی۔ سر میں درد کی ٹیسوں کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ تمہاری کوشش بیکار ہے اسلان میر، شیر کا شکار کیا جا چکا ہے۔ اسلان نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ اس کے کچھ فاصلے پر ایک دوسری چیئر پر شاہ نواز خان پاؤں پر پاؤں رکھے بیٹھے ہوئے تھے، غرور سے گردن اکڑائے۔ اسلان لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ یہ ایک چاروں طرف سے بند روم تھا۔ اس کے گارڈز چاروں طرف اسے گھیرے کھڑے تھے۔ بہت ناز تھا نا تمہیں اپنی عقل پر، اپنی طاقت پر، لیکن دیکھ کیا حال کیا میں نے تمہارا۔ تو نے میری بے عزتی کی، میں نے تیرا سارا خاندان تجھ سے چھین لیا۔ مسکرا کر خود کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے اسلان کو آنکھ مار کر سیدھے بیٹھا۔ تو ایک بار مجھے آزاد کر، تجھے میں دکھا دوں گا کہ میں اب بھی طاقتور ہوں اور تیری ساری خواہش پوری کر دوں گا۔ وہ آنکھوں میں خون لیے گھرایا۔ اب وہ خود کو چھڑانے کی کوشش بالکل نہیں کر رہا تھا، بس وہ شاہ نواز خان کو شیر کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ تو نے کیا مجھے بیوقوف سمجھا جو تجھے کھول دوں؟ میں ان ویلن جیسا بالکل نہیں کہ ہیرو کو جوش میں آ کر چھوڑ دیتے ہیں اور کتوں کی موت مرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے تجھے قید کیا، ایسے کیسے تجھے چھوڑ سکتا ہوں؟ شاہ نواز خان نے کہہ کر ایک کہکہا لگایا۔ تو جاننا چاہے گا کہ میں نے کیا کیا چالیں چلی ہیں؟ رک، مگر سب کچھ سناؤں گا، مگر کچھ خاص مہمانوں کو تو بلا لوں۔ شاہ نواز خان نے مکاری سے کہہ کر وہاں کھڑے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ پل میں انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور کچھ ہی لمحوں میں اسلان کے رگوں میں خون جمنے لگا۔ لہو لہان نیم بے ہوشی میں اس کا دوست جیسا ساتھی وفادار فیضان، رسیوں میں بندھا ہشم اور اس کی اپنی بہن جس کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی ایک دریا بہہ نکلا تھا۔ لالا، ہانیہ نے اپنے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ لی۔ اس کا جان سے پیارا بھائی جس کے ماتھے سے اب بھی خون نکل رہا تھا اس وقت رسیوں سے جکڑا ان ظالموں کی قید میں تھا۔ شاہ نواز، تیری دشمنی مجھ تک ہے تو مجھ پر نکال۔ اسلان نے جبڑے بھینچ کر ایک بار پھر خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ دشمنی تو تجھ تک ہی تھی، مگر بات یہ ہے کہ وہ مسکراتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔
تیرے اس خاص نے میرا بہت نقصان پہنچایا تو اس کو موت ہی ملے گی۔ اس نے نیم بے ہوشی میں مشکل کھڑے فیضان کو ایک زبردست لات ماری۔ فیضان وہیں گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں، اور میرا یہ سوتیلا بیٹا۔ ہاشم نفرت بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے تو میری بچپن کی دشمنی ہے، پہلے اس کے باپ سے تھی، اب اس سے۔ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کا کیا بچوں کو جھیلنا پڑتا ہے، تو اسے بھی جھیلنا پڑے گا۔ ہاشم کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر اس نے کئی جھٹکے دیے۔ شاہ نواز خان، ایک بار مجھے آزاد کر، تجھے دکھا دوں گا کہ میری رگوں میں کس کا خون ہے۔ اپنے درد کی پرواہ کیے بنا ہاشم ان کی گرین آنکھوں میں اپنی گرے آنکھیں گاڑے نفرت سے بولا، واہ اسلان نے تجھے گیدڑ سے آخر شیر بنا ہی دیا، ورنہ تو وہ مرد تھا جو میری بیٹی کی آڑ میں اب تک مجھ سے بچتا آیا تھا۔ وہ ہاشم کا مذاق اڑاتا ہنسا اور پھر ایک زوردار ہاتھ اس نے ہاشم کو مارا تھا۔ ہاشم کا منہ گھوم گیا، ناک اور منہ سے خون نکل آیا۔ ہانیہ نے تڑپ کر خود کو گارڈ کے ہاتھوں سے چھڑانا چاہا۔ بہت ستایا تو نے، بہت خوار ہوا ہوں تیری وجہ سے، اب گن گن کر بدلے لوں گا۔ شاہ نواز خان نے اس کا جبڑا جکڑ کر نفرت سے کہا اور پھر اس کا جبڑا جھٹک کر وہ ڈری سہمی ہانیہ کی طرف مڑا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہانیہ کے رونگٹے سے کھڑے ہو گئے، کیسی شیطانی چمکتی ان آنکھوں میں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا، وہ بھاگتی بھی تو کیسے، ایک گارڈ نے سختی سے اس کا بازو جکڑا تھا۔ اور تیری یہ بہن، تو جانتا ہے اسلان اس سے میری کیا دشمنی ہے؟ وہ مڑا اور خاموشی سے ضبط کرتے اسلان کی طرف مڑا، جو بس خاموشی سے لہو رنگ ہوتی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاہ نواز خان نے ہاتھ بڑھایا اور ہانیہ کا بازو کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ اسلان نے مٹھیاں بھینچ دی اور ہاشم نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ تیری یہ بہن پر میرا دل آ گیا۔ کہو کیسے؟ اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی شکل بالکل تیری ماں جیسی ہے، جانتے ہو جوانی میں وہ بھی ایسی تھی، ایسی دلکش، ایسی ہی ہوش ربا۔ وہ ہانیہ کو قریب کرتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف جھکتا اتنے گھٹیا انداز سے بولا کہ ہانیہ ڈر کر چیخ اٹھی، لالا۔ شاہ نواز خان، شاید میں پہلے تجھے چھوڑ دیتا، مگر اب تیری موت تیرے پاس آ چکی ہے۔ اسلان ہڈیاں جما دینے والی آواز میں شاہ نواز خان کو دیکھتے ہوئے تھاڑا، یہی تو تیرا سٹائل ہے اسلان میر، ایسے میں تیرا فین نہیں، چل کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اسے۔ اس نے ہانیہ کا بازو چھوڑ دیا۔ ایک گارڈ نے بڑھ کر فوراً سے اس کا بازو تھام لیا۔ چل اب تجھے سب بتاتا ہوں، تو جتنا سوچتا ہے نا اس سے بھی زیادہ کمینی چیز ہوں میں۔ شاہ نواز خان تکبر سے چلتا پھر سے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تو نے بالکل صحیح سوچا تھا کہ میں کسی کا بھی نہیں، اپنی بیٹی کا بھی نہیں، مگر یہاں ایک چیز تو نے غلط سمجھی۔ میں جانتا تھا تو آئے گا میرے گھر اور میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، کیونکہ یہ شریفوں کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے نا، وہ انہیں شرافت شرافت کہہ کر کاٹ کھاتا ہے۔ وہ کہکا لگا کر ہاشم اور اسلان کا خون کھولا رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ جانتے ہو تجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر کے میں نے ملک سنان کو کیوں تڑپایا؟ کیونکہ میں نے تیری آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے محبت دیکھ لی تھی، اور مجھے خیال آ گیا کہ کتنا اچھا ہوگا جب اسلان میر کو اس کی بیوی بچے کا بھی غم دیا جائے۔ وہ خباثت سے بول رہا تھا اور اسلان بس اسے گھورتے ہوئے سب سن رہا تھا۔ یہ کام اس ہانیہ سے کروا لیتا، مگر اس سے تو تجھے محبت تھی ہی نہیں۔ پھر میں نے پلان بنایا، کیونکہ مجھے دولت کے ساتھ لوگوں کے دل سے بھی کھیلنے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ ہاشم نے اپنے نام کے باپ کو دیکھا، وہ جو کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا۔ اس نے دیکھا وہ لوگوں کے دلوں سے بھی کھیلتا ہے، کیسے اس نے اس کے ماں باپ کو تڑپایا، کیسے اس نے ان کے دونوں کو ستایا تھا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ سب تیری پلاننگ سے ہو رہا تھا؟ سب چالیں میں چل رہا تھا اسلان میر۔ آسیہ، ملک امجد، ملک سنان، سب میرے ہی کارڈ کے پتے تھے۔ جب تک میں نے چاہا تم جیتتے چلے گئے۔ اس کھیل میں معصوم بن کر تیری ماں کو بیوقوف بنا کر اپنا کام نکلوا چکا تھا، اور جب تیرے آدمی نے اس دن تیری ماں کو دیکھ لیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کام خراب کر دے گا، تو میں نے اسے بھی آخر یہ یقین دلا دیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب بول میں نے ایسا کیوں کیا؟ شاہ نواز خان شیطانی مسکراہٹ سے کہتے کہتے بیچ میں رکے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اسلان بس اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تو ایک دن ہمارے جرم کی دنیا کی ساری خبر پا ہی جائے گا۔ مجھے اس بات کا پتہ تب چلا جب تو نے اپنے گاؤں میں ہمارے غیر قانونی کام بند کروائے۔ تبھی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تو ضرور آسیہ کے بارے میں جان چکا تھا، اور تب میں نے اپنا پلان بدلا۔ میں نے دھیرے دھیرے اس طرح کا ناٹک کیا کہ میں تمہیں اور اپنی بیٹی کو ان لوگوں سے بچانا چاہتا ہوں۔ وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے سب بتا رہا تھا۔ پھر میں نے تمہارا سارا دھیان ملک سنان کی طرف لگا دیا۔ وہ عقل سے زیادہ جذبات سے کام لیتے، اور اس نے منظر عام پر آ کر تمہیں دعوت دے دی۔ مجھے غصہ آیا، اس کے بم بھجوانے سے میرا پلان خراب ہو جاتا ہے، اس لیے میں بھڑک کر اس کے پاس گیا، مگر اس سے میرا ہی فائدہ ہوا۔ تم ملک سنان کے پیچھے ہی پڑ گئے، تمہارا مجھ پر دھیان ہٹ گیا۔ اسلان نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھول کر اس کا وجاہت سے بھرپور مگر مکار چہرہ دیکھا، اور پھر وہی ہوا جیسا میں نے چاہا تھا۔ ملک سنان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنی موت کا ناٹک کرے۔ اس نے ایسا کیا کہ وہ ظاہراً مرا، اور تم آسیہ کو اتنا خطرناک نہیں جانتے تھے۔ میری طرف سے تم شک میں مبتلا تھے، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ واقعی میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اس پر سے تمہاری ماں نے آدھا کام کر ہی دیا تھا۔ تم لاپرواہی کرنے لگے، اور اس رات تم آروشہ کو لے کر باہر نکل گئے بغیر کسی سیکیورٹی کے۔ تمہارے پاس پولیس میں نے بھجوائی تھی۔ وہ پھر سے پاؤں پر پاؤں رکھ کر اکڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔
ملک سنان نے میرے کہنے پر حملہ کیا، مگر اس سے پہلے تیرے بہنوئی اور بہن کو اٹھوا لیا، کیونکہ مجھے اس کی نیت پر یقین نہیں۔ سالہ آدھا پاگل ہے۔ اسی پاگل پن میں اس سالے نے آسیہ کو اڑا دیا، اب بھی کچھ کر سکتا ہے؟ اسلان نے چونک کر شاہنواز خان کی دی گئی خبر سنی۔ وہ بھی اپنے گناہوں کی سزا پا گئے، چونکے تو حشم اور ہانیہ بھی تھے۔ تو اب یہ سوچ رہا ہے نا کہ میں نے بس آروشہ کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ تو میں اب تم سب کو ماروں گا اور تیری بہن کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی لے کر اس ملک سے چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد ملک سنان جانے اور اس کا کام۔ سارے جرم اسی کے خلاف اس کا بچ پانا بہت مشکل ہے۔ تو بتاؤ اسلان میر، کیسا لگا تجھے میرا پلان؟ شاہنواز خان نے آنکھ مار کر خود کو دیکھتے اسلان میر سے غرور سے کہا۔ پلان تو زبردست ہے شاہ، مگر تجھے نہیں معلوم کہ ملک سنان پاگل صحیح مگر اس کا دماغ بھی کسی وقت صحیح چلتا ہے؟ مجھے معلوم تھا شاہ تو ایسا ہی دھوکے باز ہے، اس لیے اپنی رانی والا پتہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ یہ آواز تھی کہ دھماکہ؟ شاہ نے تیزی سے چیئر چھوڑ کر اٹھا تھا اور اسے تیزی سے مڑا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔